خان کے ایکس ملٹری سیکرٹری تھے بریگیڈیئر احمد آئے اور ڈپٹی سیکرٹری کرنل ریحان تھے، انہوں نے بھی آگے تصدیق کر دی کہ جو ڈاکیومنٹیشن ہے، جو اس گفٹ کی ڈاکیومنٹیشن تھی وہ بھی مکمل تھی۔ تو اسی وقت یہ کیس ختم ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ کیس اس وقت تیزی سے چلایا جا رہا ہے، کیونکہ یہ کوئی اس کے اوپر حالانکہ جج صاحب کو یہ ختم کر دینا چاہیے تھا، ساروں کو پتہ ہے، لائرز نے سب نے کہا ہے کہ یہ کیس ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ اس کے بعد عمران خان نے کہا کہ آپ نے سائفر کا کیس بھی دیکھا، اس کے اوپر سب سے پاکستان کا میرے خیال میں کہتے ہیں کہ مہنگا کیس تھا، اس کے اوپر کتنے کروڑوں روپے خرچ ہوئے، اور وہ یہ کیس آپ کو پتہ ہے جب ہائی کورٹ میں گیا اور اس کی جو تفصیلات ہائی کورٹ میں آئی ہیں تو وہ بھی کیس اتنا کمزور تھا کہ اول تو اس کو ٹرائل کورٹ میں بھی نہیں چلنا چاہیے تھا۔ تیسرا کیس جو تھا وہ القادر کا ہے، اور القادر کا کیس عمران خان کہتے ہیں یہ یونیورسٹی چیریٹی کی یونیورسٹی سیرت النبی پڑھانے کے لیے القادر یونیورسٹی بنائی گئی، اور یہ بنائی گئی تھی جب تک یہ جو فنڈز آئے ہیں سپریم کورٹ میں اسے 1 سال پہلے، اس کے بعد یہ لیٹر آیا NCA کا کیبنٹ کے اندر۔ تو یہ آپ نے اس کو کیسے کنیکٹ کر دیا اس چیز سے؟ آپ ایک چیریٹی کی یونیورسٹی کو آپ نے کنٹروورشل بنا کر اس کے اوپر کیس بنایا اور آپ نے اس کے اندر اس کو مشکوک بنایا، لیکن وہ کیس بھی ختم ہو گیا تھا ٹرائل کورٹ میں، اور اسی لیے جب یہ ہائی کورٹ میں ہم پچھلے جنوری سے جا رہے ہیں اور اتنی دفعہ تاریخ لینے کی کوشش کی ہے، لیکن اب 10واں مہینہ آ گیا ہے، اور اب جا کر جو جسٹس ڈوگر ہیں انہوں نے 16 تاریخ اس کی تاریخ دی ہے ہیئرنگ کی، اور جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جج ارجمن جلدی میں تاکہ اس پہ کنوکشن ہو جائے، جب اس پہ کنوکشن ہو جائے گی تو اس کے پھر وہ 16 تاریخ کو اس کے اوپر بیل دے دیں گے القادر کے اوپر۔ عمران خان کہتے ہیں یہی ہے جس کے تحت یہ آپ کا آج کل کا نظام چل رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ توشہ خانہ کے اندر 12 سال سے اسی جج ارجمن کے پاس 3 کیسز ہیں، ایک وہ پروہیبٹڈ چیزوں کا جو آپ پاکستان کے توشہ خانہ کے ریکارڈ سے نکال نہیں سکتے، وہ ہیں گاڑیاں۔ نواز شریف نے 6 لاکھ کی ایک بلٹ پروف مرسیڈیز نکلوائی، وہ کیس ان کے پاس ہے۔ زرداری صاحب نے 3 گاڑیاں توشہ خانہ سے نکلوائیں، وہ پروہیبٹڈ ہیں، وہ بھی کیس ان کے پاس ہے، اور ماشاءاللہ مریم نواز نے اس کو ڈکلیئر ہی نہیں کیا تھا جو انہوں نے گاڑی لی تھی، اور یہ ریکارڈ پہ اور ساروں کو پتہ ہے، وہ کیسز یہ سن نہیں رہے۔ اور جو القادر ہے اس کے اندر زلفی بخاری کیونکہ وہ جھوٹے گواہ نہیں دینا چاہتے، ان کی پراپرٹی نیلام کی جا رہی ہے پاکستان کے اندر۔ یہی عمران خان نے کہا ہے کہ تو آپ کی ڈاکے اور چوری سب معاف ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا یہاں اتنا بڑا ویٹ سکینڈل ہوا ہے، یہاں پہ اتنا بڑا کیا تھا چینی کا سکینڈل ہوا ہے، ہاؤسنگ سوسائٹیز کا سکینڈل ہوا ہے، کسی کے اوپر ایک تحقیقات یا کوئی ڈسکشن نہیں ہو رہی، لیکن آپ نے عمران خان کو جیل میں رکھنے کے لیے بشرا بی بی کو اور کئی ہزار لوگوں کو آپ نے ان کے اوپر 9 مئی کے بعد اتنے کیسز بنا دیے ہیں، کوئی ایویڈنس کے بغیر، کوئی CCTV فوٹیج کے بغیر۔ اس لیے انہوں نے پاکستانیوں کو میسج دیا ہے کہ دیکھیں یہ اگر آپ دیکھیں پاکستان میں جو بچی ہوئی تھی اخلاقیات اور رول آف لا، جو انصاف کا نظام ہے، وہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ اگر آج آپ اپنے حق کے لیے اور اپنے یہ رول آف لا کے لیے اگر آپ نہیں کھڑے ہوں گے تو یہ یاد رکھیں یہ پاکستان کی آگے جو راستہ بڑا مشکل ہے، یہاں ترقی کا راستہ نہیں ہے، یہاں پہ بہت برے حالات آئیں گے اکنامکلی۔ پہلے 30 لاکھ لوگ ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں پچھلے 2-3 سالوں میں، اس لیے آپ کو اس پہ احساس ہونا چاہیے کہ انہوں نے کہیں اخبار میں بھی پڑھا کہ ٹیکسٹائل ملز کہہ رہی ہیں ہم ایکسپورٹ کرنا بند کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ اس وقت اتنی جو پالیسی کے حالات ہیں وہ اتنے خراب ہیں۔ تو اس لیے عمران نے کہا کہ یہ جو پاورٹی جو غربت ہے، یہ غربت کی لکیر سے اور لوگ نیچے دھکیلے جائیں گے۔ اس لیے جو حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے ظلم کا نہیں، اس لیے آپ اپنے حق کے لیے آپ کے لیے یہ پاکستانیوں کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو اپنے حق کے لیے کھڑے ہونا پڑے گا۔ مہربانی۔